ذرا یہ تصور کیجئے، اگر ہمارے گھر کے اندر کسی خاص مہمان کی آمد ہو، ہم کس قدر تیاری کرتے گئے، اپنے پورے گھر کو صاف ستھرا کرتے گئے، طرح طرح کے کھانے بناتے گئے، اپنے پورے گھر کا ماحول ہی بدل دیتے گئے۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، تو یہ مہمان سارے مہمانوں سے افضل ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا یہ مہمان ہے، ہمیں کس قدر اس کی تکریم اور اس کی عزت کرنی چاہیے۔ محترم بھائیو، رمضان کا مہینہ یہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی شان اپنے ذہن کے اندر پہلے کی بٹھا لینا چاہیے، تاکہ جب یہ مہینہ آئے، تاکہ جب یہ اللہ کا مہمان آئے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی غفلت اور سستی نہ ہو، بھرپور جو گئے اس ماہ سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے اس کی عظمت، اس کی فضیلت اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے، اللہ نے اس مہینے کو کیا شان دی ہے، کیا مقام دیا ہے، یہ پہلے ہی اللہ جو ہے اس مہینے کی عظمت شان جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا لے۔ اور اس کا بہترین استقبال یہ ہے اللہ کے مہمان کا کہ اس مہینے سے آنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جو بھی عبادت کرنی ہے، اللہ رب العزت نے عبادت کو خالص نیت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کا، انما الاعمال بالنیات، لوگوں اعمال کا دار و مدار نیت پر گیا، جس طرح کی نیت ہوگی اسی طرح کا جو ہے اجر ملے گا۔ اگر آپ صحیح بخاری کی آخری حدیث کا مطالعہ کریں تو وہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا گیا کہ اللہ کے ہاں تمہارا وہ عمل قبول ہوگا جس عمل کے اندر اخلاص ہوگا، جس عمل کے اندر خشوع اللہ ہوگا، جس عبادت کے اندر حسن پیدا ہوگا، وہی عبادت ترازو قبول کرے گا۔ باقی جو لغرضی کے، سستی کے، غفلت کے، کاہلی کے جو اعمال ہوں گے وہ ترازو قبول ہی نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنی نیتوں کو خالص کر لیں کہ یہ رمضان آ رہا آگے، اللہ کا یہ مہمان آ رہا آگے، ہم نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ جس طرح ہم نے 11 مہینے غفلت کے اندر وقت گزارا گیا، اپنی مرضی کے ساتھ اپنے وقت گزارا گیا، اب یہ نیت کر لیں کہ اس مہینے کے اندر ہم جو ہے مکمل کا مکمل فائدہ حاصل کریں گے، کسی قسم کی کوئی سستی، کوئی کاہلی ہم نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم دے دیا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور تمہاری عبادت کے اندر ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، لوگوں کو راضی کرنا نہ ہو، ایسی عبادت ہو جس کے اندر حسن ہو، خشوع ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو دنیا کو کوئی خیال نہ آئے۔ اپنی نیتوں کو خالص کریں، پلاننگ کریں، اس رمضان کے اندر میں نے یہ جو ہے کرنا گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلے کی بدنیتیں بن کے بیٹھے ہوتے گئے، پہلے سے ہماری نیتیں خراب ہوتی کہ مولوی صاحب میں مزدور آدمی ہوں، میرے سے روزہ نہیں رکھا جاتا، میں نے کمائی کرنی ہوتی ہے۔ آپ صحابہ کو دیکھ لیں، سارا دن مزدوری بھی کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دیکھیں کہ اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوتے تھے بھوک کی وجہ سے، پھر بھی رمضان کا مہینہ آتا تھا تو یہ ان کا عذر باندھنا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ مالک الملک نے اپنی مقدس کتاب کے اندر یہ کہا کہ لوگوں نحن نرزقکم وإیاکم، میں تمہیں بھی رزق دوں گا، تمہاری اولادوں کو بھی رزق دوں گا، 11 مہینے تو کما، لیکن کم از کم یہ جو اللہ کا مہمان آ رہا گیا، یہ عظمت والا مہینہ، اس کے اندر جو ہے اپنی نیت کو خالص کر کے بھرپور فائدہ اٹھائے، اس سے نکل غفلت سے باہر، چھوڑ دے یہ سستی،
نکل آئے شیطان کے شکنجے سے، اب یاد کر لا، عہد کر لے اور اپنے نفس کے ساتھ یہ جنگ کر، بغاوت کر اپنے نفس کے ساتھ کہ میں اپنے نفس کو اس رمضان کے اندر تھکا دوں گا، رات کو قیام کروں گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، دن کے اندر روزہ رکھوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، نوافل ادا کروں گا۔ یہ جو کہ اپنی پلاننگ کر، یاد کر، رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لے۔ اس مہینے کے اندر کوئی دن خالی نہ جائے، ضائع نہ جائے، کوئی وقت، کوئی سیکنڈ، کوئی منٹ جو ہے ضائع نہ جائے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے متعلق بھی بتلایا گیا جو صرف یہ کہتے گئے کہ ہمیں کیا گئے، ہم نے تو روٹین میں چلنا گئے، یہ روزے رکھنے، یہ عبادت کرنا، یہ جو ہے قرآن کی تلاوتیں کرنا، یہ صرف صوفیوں کا کام ہے، یہ صرف مولویوں کا کام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لوگوں کو بتلا دو، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم، جو چاہتا ہی صرف دنیا کی زندگی گئے، جس کا مقصد ہی پیسہ کمانا گئے، جس کا مقصد ہی مال و متاع جمع کرنا گئے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے بتلا دیا کہ ان کو بتلا دو جو دنیا کی زندگی کو پسند کرے گا نا، جو جس کی پسند دنیا کا مال و متاع ہے، ہم اس کو پورا پورا دیں گے، نوفی الیہم، ہم ذرا برابر بھی کمی نہیں کریں گے، فیہا لا یبخسون، اللہ فرماتے ہیں ذرہ برابر بھی ہم کمی نہیں کریں گے۔ ساتھ یہ بھی بتلایا کہ یہ وضاحت کر دی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے کہ ہاں دنیا تو مل جائے گی ان کو جس کے لیے بھاگ دوڑ میں لگے گئے، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، قیامت کے دن سوائے جہنم کے کو کچھ نہیں ملے گا۔ پھر یہاں تک نہیں ہے، وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، جو تھوڑی باتیں عمل کی ہوں گے اللہ وہ بھی ضائع کر دے گا۔ اس لیے یہ دنیا کی جو ہے رنگینیوں سے نکلے، یہ اللہ کا مہمان آیا کہ اس کی قدر کرے، بہترین جو ہے اس کا استقبال یہ گیا کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ دوسری بات، اپنے دلوں کو صاف کریں، یہ نہ ہو ساری رات یہ مصلی پہ کھڑا گیا، ساری رات یہ قرآن پڑھ رہا گیا، لیکن دل اس کے دل کے اندر حسد گئے، کینہ گئے، بغض گئے، انا گئے، لڑائی جھگڑے گئے اس کے۔ اللہ کو ایسی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے سوموار جمعرات کو اللہ کے اعمال پیش کیے جاتے گئے، اللہ سبھی کے اعمال کو قبول کر لیتا گیا، مگر جو لڑنے والے گئے، جن کے جو دلوں میں بغض رکھتے گئے، جو آپس میں قطع تلقی کرتے گئے، اللہ فرماتا ہے حتی ان کو لے جاؤ، ان کے عمل کی مجھے ضرورت نہیں، حتی یا پیا جاتا کہ آپ نے صلح نہیں۔ یہ کوڑ، یہ کینے، یہ غضب، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے والے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑے گئے، ایک ہی صف میں کھڑے گئے، لیکن دل بھی انا گیا۔ ایک ماں کی کوکھ سے پیدا ہونے والے بھائی، اللہ کی قسم وہ ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے گئے، دل میں یہ حسد بھرا گیا، یہ دنیا کے معاملات میں آگے کیوں جا رکھا گیا، اس کے پاس یہ گئے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، پلاننگ کر کے بیٹھا گیا، میں نے اس کو فیل کیسے کرنا گیا، میں نے اس کو برباد کیسے کرنا گیا، آئے دن نئے نئے پروگرام تشکیل دیتا گیا، کبھی عزت اچھالتا گیا، کبھی نام ختم کرنے کی کوشش کرتا گیا۔ او بھائیو چھوڑ دیں ان چیزوں کو، اللہ کی قسم یہ رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا آگے، او بھائیو یہ دلوں سے حسد کینے نکال دیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی گئے، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ، ایک یہ عبارت ہے، دوسری عبارت یہ گئے الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ، اور لوگوں تمہارے جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا گیا، اگر وہ خراب گیا تو تمہارا پورا جسم خراب ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، پورا جسم برباد گیا، پورا جسم خراب ہے، اگر وہ خراب ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، لوگوں وہ دل ہے، اس اپنے دل سے جو ہے منافقت نکالیں بھائیوں کے متعلق، کرتے ختم انا۔ آج تھوڑا سا اللہ نے دنیا کا مال دیا، یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، یہ کہتا ہے یہ میرے معیار کے نہیں ہے، یہ میرے سٹیٹس کے نہیں ہے، ان کی کیا اوقات ہے، اللہ کے ہاں تیری کیا اوقات ہے۔
چھوڑ دے ان چیزوں کو، ختم کر دے، محبت پیدا کرے، اس رمضان کے اندر مل کے اللہ کی عبادت کرے، اپنے رب کو راضی کرے، دلوں سے پھینک نکالے یہ حسد کینے بغض جو سالوں سال بھائی جو گئے آپس میں بولتے ہی نہیں ہے، لڑائی چل رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری بات، سابقہ گناہوں سے توبہ کیجیے۔ جو گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئی، کمیاں ہو گئی، اب یہ عہد کریں کہ اللہ میں نے بڑے بڑے کرتوت کیے گئے، اللہ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے گئے، پر اللہ ڈر لگتا گئے، اللہ چھوڑ آیا ہوں، اللہ میں نے 11 مہینے شیطان کی غلامی کی گئے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تو رحمان گئے، اللہ میں ساری غلطیوں سے توبہ کر کے اللہ میں تیرا بننا چاہتا ہوں، اللہ میں نے ساری زندگی گناہ کیے گئے، اللہ حی علی الصلاح کی آوازیں سنتا رہا، میں اگنور کرتا رہا، اللہ میں تیرے گھر میں نہیں آیا، اللہ ساری جو زندگی میں نے تیری نافرمانیاں کی گئے، تیرے پیغمبر کی میں نے گستاخیاں کی گئے، اللہ بس ہو گئی ہے، تھک گیا، اللہ بڑے بڑے گناہ لے کے آیا ہوں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو معاف کر دے۔ او بھائی یہ برکت کا مہینہ آ رہا آگے، اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا، کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ گرامر جانتے گئے تو کل امر کا صیغہ ہے، جہاں پر معاملہ کل کا آ جائے تو وہاں پر اللہ رب العزت ایک خاص بات سمجھنا چاہتے گئے، اس کا مطلب ہے جہاں کل آ گیا گئے وہاں بات اہم ہو رہی گا۔ اللہ رب العزت نے کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے میرے ان بندوں کو، یہ اعلان کر دے میرے بندوں کو جنہوں نے ساری زندگی گناہ کیے گئے، 80 سال کا باب ہو گیا گئے، ساری زندگی اس نے جو گئے اللہ کی بغاوتیں کی گئے، ساری زندگی اس نے اپنے نبی کی گستاخیاں کی گئے، ہاں یہ واپس آنا چاہتا ہے نا، یہ چاہتا ہے نا میں اللہ کا بن جاؤں، یہ چاہتا ہے نا میرا رب میرے سے پیار کرے، یہ چاہتا ہے نا میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دے میرے بندوں کو جو اپنے نفسوں کے بل پھر چکے گئے، جنہوں نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، جنہوں نے ساری زندگی قرآن کو نہیں ہاتھ لگایا، جنہوں نے ساری زندگی میری بغاوتیں کی ہیں، اب وہ آنا چاہتے ہیں نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو میرا یہ پیغام ٹرانسفر کر دے، تو میرا یہ پیغام ان کو دے دے کہ میری رحمتوں سے نا امید نہ ہوں۔ ان اللہ کا یغفر الذنوب جميعا، تم جتنے مرضی گناہ لے کے آؤ، ساری زندگی تم نے گناہ کیے، لیکن اب تو پلٹ آیا گئے، توبہ کی طرف آیا گئے، بتا دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کا یغفر الذنوب جميعا، میں خدا تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں۔ تو آنے والا تو بن یار، تو جھک تو صحیح اس کے سامنے، اپنی غلطی تو تسلیم کر کہ اللہ میں آ گیا ہوں تیرے در پر، معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، اللہ میں نے بڑے جرم کیے گئے، اپنی انا تو ختم کر اپنے رب کے سامنے۔ دو آنسو با اللہ کی قسم رب تیرے آنسوں کی قدر کرتا گئے، وہ کہتا گئے ان اللہ کا یغفر الذنوب جميعا، میں تیرے ساری زندگی کو گناہ معاف کر دوں گا۔ اگلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے خواہش ظاہر کی ہے کہ لوگوں واللہ یرید ان یتوب علیکم، میں چاہتا ہوں تم شیطان کے شکنجوں سے نکل کر، اپنی منمانیوں سے نکل کر آؤ میرے در پہ آ کے توبہ کرو، آؤ مجھ سے مانگو۔ آج دنیا کے سامنے تو دھکے کھا رہا گے، دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہا گے، لوگوں کے پاس جاتا گئے مولوی صاحب دعا کیجئے گا، میں بڑا پریشان ہوں، میرے حالات بڑے مندے گئے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، لوگوں نے تعویذ ڈال دیے گئے۔ اللہ کی قسم یہ تعویذوں کا اثر نہیں ہے، یہ تیری بدعمالیاں گئے، حی علی الصلاح کی آوازیں سنتے رہا، تو روح گردانی کرتا رہا، وہ رب برکت کیسے دیتا تمہیں؟ حی، کاش یہ لفظ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اگر عربی جانتے گئے حی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ حی کب بولا جاتا ہے؟ جب کسی کو بلانا ہوتا ہے
تو کہا جاتا تعال یا اخی، تعال یا ولد، اے بچے ادھر آؤ، اے میرے بھائی ادھر آؤ۔ جب معاملہ حی کہا جاتا گیا تو اس میں ڈانٹ ڈپٹ ہوتی گیا، اس میں سختی ہوتی گیا۔ اللہ رب العزت نے 5 وقت حی کا لفظ بولا گیا، ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ تمہیں مسجد میں بلایا، تم نے آنا گوارا ہی نہیں کیا، پھر بھی اس کی محبت دیکھ۔ وہ کہتا گیا واللہ یرید ان یتوب علیکم، لوگوں میں تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہوں، لوگوں میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، تم آنے والے تو بنو، اس رب کے سامنے مانگو تو صحیح۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری بات، دعاؤں کو اپنا معمول بنانا ہے، کثرت کے ساتھ دعائیں مانگے اللہ سے۔ تجھے جتنے بھی مسائل ہیں اس خالق کے سامنے رکھ کہ اللہ یہ میرا مسئلہ آ گیا، یہ اس وجہ سے میں پریشان ہوں، دنیا کے سامنے پھر رہا ہے نا، میں پریشان ہوں، میرے ساتھ تعاون کیجئے، میرے مسائل خراب ہیں، میرے یہ معاملات چل رہے ہیں، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ دعاؤں کو اپنا معمول بنائے۔ یہ بہترین اس مقدس مہینے کا جو ہے استقبال ہے، سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے رکھے اور کثرت کے ساتھ دعائیں کریں۔ یہ بابرکت مہینہ گیا، اللہ نے اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، اور یاد رکھیے گا یہ ہاتھ اپنی مرضی سے کوئی نہیں اٹھا سکتا، یہ ہاتھ اٹھتے گئے تو اس خالق و مالک کی جو گئے مرضی کے جو گئے پر اٹھتے گئے۔ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جب اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو انسان ہاتھ اٹھاتا گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، جس کے لیے جو گیا دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی جس بندے کو اللہ نے دعا کی توفیق بخش دی، جس بندے کو دعا کی توفیق مل گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کریں، اس وقت اٹھے، اس وقت اللہ سے بات کرے جب رب تمہیں خود آواز دے کے کہتا کہ لوگوں آؤ مانگ لو، لوگوں آؤ جو حاجت پوری کروا لو، اس وقت کھڑے معمول بنائے اپنا، تاکہ یہ مقین نہ آئے، غفلت نہ آئے، انسان سستی کے اندر نہ آئے، پر پوری سے پیدا اٹھایا جائے۔ کثرت کے ساتھ دعائیں کریں کہ اللہ یہ تیرا مہمان آ رہا کہ اللہ سے ایمانوں کے اندر اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنیے جو آج لوگ کہتے ہیں نا جاؤ نیک لوگوں سے دعا کرواؤ، جاؤ فلانے کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، اللہ کسی کی وسیلے سے ہماری سن لے۔ وہ محترم بھائیوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، اللہ کتنا پیار کرتے ہیں اپنے بندوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ ان یرفع الیہ یدیہ فیردہما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا اللہ کے سامنے، اللہ سے مانگتا ہے نا کہ اللہ میں فقیر ہوں تو بادشاہ گئے، اللہ میں حاجت تو حاجت روا گئے، اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں تجھ سے مانگنے آیا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گئے، وہ خود خالق کہتا کہ مجھے شرم آتی ہے میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ تو کہتا میری سنتا نہیں ہے، وہ رب کہتا کہ میں خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، مجھے شرم آتی ہے میں اپنے بندے کے کیسے خالی ہاتھ لٹاتا، تو مانگ تو صحیح ہے۔ چھوڑ دے یہ باویلا، چھوڑ دے یہ شکوے، کہتا کیا کریں، پریشان ہے۔ یہ پریشانیاں یہ معاملات تو اللہ کو کیوں نہیں بتاتا کہ اللہ یہ میرے سے مسائل ہے، تو نے یہ زندگی دی ہے، تو ہی حل کرنے والا ہے۔ وہ رب تو کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے میں کیسے خالی ہاتھ لٹاؤں۔ سفید داڑھیوں والوں کے متعلق اللہ فرماتے گئے جب کوئی سفید داڑھی والا میرے سے ہاتھ اٹھاتا گئے اللہ فرماتے گئے مجھے اس کی سفید داڑھی کی شرم آتی ہے میں کیسے ہاتھ خالی لٹاؤں۔
اللہ تیری سفید داڑھی کے بالوں کا حیا کرتے گئے، وہ اتنا قدر کرتا کہ تیری، کیوں تو نے اپنے آپ کو بے قدرہ بنایا ہوا ہے؟ اس رمضان کے اندر قرآن کو اپنا معمول بنائے۔ 11 مہینے اللہ کی قسم قرآن کے ساتھ بدسلوکی کی ہے تو نے میں نے۔ جس طرح الماریوں کے اندر ہم نے مٹی کے حوالے کیا تھا، کاغذ کے اوراق کو مٹی کھا گئی، ابھی جا اٹھا اس کو، دیکھ اس کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ 11 مہینے تو اللہ کی کتاب سے دور رہا، اب یاد کر کہ میں قرآن کی تلاوت ضرور کروں گا، اپنے قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا، کبھی قرآن سے دغا بازی نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے گئے مومن تو وہ گئے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ گئے جب ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے دل ڈر جاتے گئے۔ چھوڑ دیں یہ غفلتیں، یہ دنیا ہائے مالی مال، چھوڑ دیں یہ چکر، کچھ نہیں ہاتھ ہونے والا۔ ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے ہیں دنیا سے چل بسے گئے، کسی نے یہاں پر نہیں رہنا، کوئی یہاں پر مستقل ٹھکانے کے لیے نہیں آیا۔ جڑ جا یار اللہ کے دین سے۔ یہ رمضان آ رہا آگے بھائیو، اس کا بہترین استقبال یہ گیا اس رمضان کے اندر نمازوں کی سستی نہ ہو، نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، نوافل ادا کیے جائیں، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت، اور رات کو اٹھ کے اللہ سے ہم کلام ہوں، اپنے رب سے باتیں کریں، اپنے رب سے ملاقاتیں کریں، اپنے معاملات اللہ کے سامنے رکھیں، کثرت کے ساتھ دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہاں جو بندہ چاہتا ہے نا مجھے کیا پرواہ ہے، یہ مولویوں کا کام ہے، کر لیں گے توبہ اور مانگ لیں گے معافی، جس کا یہ نظریہ ہے نا، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے نوجوانوں، آئے نوجوان کو یہی چیز جو گئے ذلت کے اندر اور گناہوں کے اندر دکھے رکھی گیا، کہتا ہے والی صاحب کوئی نہیں، کل سے کر لوں گا توبہ، کل سے معافی مانگوں گا، رمضان آ رہا آگے آخری عشرے کے اندر خوب محنت کروں گا۔ ان لوگوں کے بارے میں بھی قرآن نے کیا کہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کو نیکی اچھی نہیں نہ لگتی، ان کو نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتی، ان کو نبی کی سنت رکھنا اچھی نہیں لگتی، اگر یہ نہیں نہ آتے قیام کے لیے، یہ کہتا نا روزہ میرے سے نہیں رکھا جاتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی اعلان کر دو، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، جو رب کے دین کی طرف نہیں آنا چاہتے، جو نماز کی طرف نہیں آنا چاہتے، جو کہتے ہیں روزہ ہم سے نہیں رکھا جاتا، جو کہتے ہیں نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، جو کہتے ہیں نا ہم اپنی مرضی کریں گے، کوئی نہیں بڑی عمر پڑی ہے کر لیں گے توبہ۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ فحاشی روحانیت کو پسند کرتے ہیں نا یا پھر پھیلاتے ہیں ان لوگوں کے اندر جو ایمان لے کے آئی گئے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے فی الدنیا والآخرہ۔ یہ بندہ دنیا کے اندر بھی ذلت کی زندگی بسر کرے گا اور آخرت کے اندر بھی ذلت کی زندگی۔ اس لیے میں منت کرتا ہوں آپ بھائیوں سے، جو کمیاں ہو گئی گئے، جو کوتاہیاں ہو گئی گئے، جو گناہ ہو گئے گئے، آؤ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، معافی مانگو کہ اللہ بڑے گنہگار ہیں ہم، اللہ تنہائیوں کے اندر تیری حدود کو پامال کیا ہم نے، اللہ تیرے پیغام آتے رہ گئے، تیرے نبی کے فرمان آتے رہ گئے، اللہ ہم نے جھٹلایا گئے، اللہ میں نے تیرے نبی کی بات کو تسلیم نہیں کیا، اللہ ڈر لگتا کہ میں آ گیا ہوں، اے پروردگار تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کر دے۔ اللہ کی قسم قرآن مجید کے اندر ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا گیا صرف گناہ ہی نہیں معاف کروں گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ وہ تیرا رب ہے یار، کیوں روٹھا ہوا ہے اپنے رب سے؟ کیوں اپنے رب سے دور ہے؟ چھوڑ دے یہ رنگینیاں دنیا کی، تجھ سے بڑے بڑے حسین آئے گئے جو مٹی کی خوراک بنے گئے،
اب جا کے دیکھو قبر میں ان کی ہڈیاں نہیں ملتی، پورا وجود کیڑے کھا گئے۔ تو نے بھی جانا گیا، میں نے بھی جانا گیا، اللہ کی قسم یہاں پر کسی نے نہیں رہنا۔ یہ فکر چھوڑ دے مالی میرا کیا بنے گا، میں کھاؤں گا کہاں سے، میری اولادوں کا کیا بنے گا۔ بھائی تیرے رب نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں بھی دوں گا، تیری اولاد کو بھی دوں گا۔ چھوڑ دے یہ پریشانی، یہ تیری فکر ہی نہیں ہے، یہ تیرا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تیرا مسئلہ یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جس مقصد کے لیے میرے رب نے تجھے بنایا گے، جس مقصد کے لیے اللہ نے تجھے پیدا کیا گے، وہ مقصد پورا کر۔ وہ کیا گے؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو اس خالق کی عبادت کر، اس خالق کے سامنے جھک، اس اپنے اللہ سے مانگ، اس اپنے رب کو منا۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے تجھے بھیجا گیا، وہ مقصد تو بلا کے بیٹھا ہے۔ ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔